زیادہ محبوب یہ ہے، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت فرمائی ہے، اور محبت ایسی فرمائی کہ پوری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تمام اہل بیت میں سب سے زیادہ حضور کو ان سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5 بچے تھے جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں سے تھے، 3 بچے اور 2 بچے۔ پہلا بچہ نام حسن، دوسرا بچہ نام حسین رضی اللہ عنہما، تیسرا بچہ نام محسن، یہ بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ چوتھی بچی نام سیدہ زینب، جنہیں زینب کبریٰ کہا جاتا تھا، اور 5ویں بچی جس کا نام سیدہ ام کلثوم، انہیں زینب صغریٰ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ بی بی فاطمہ کی اولاد ہے، 2 بیٹیاں 3 بیٹے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے شکم اطہر سے حضرت علی کے یہ بچے پیدا ہوئے، اور یہ بی بی ام کلثوم فضائل اعمال میں بھی آپ نے پڑھا سنا، یہ حضرت عمر کی اہلیہ تھی، بیٹی حضرت علی کی، بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی، نواسی سکی اور حقیقی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس بی بی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ حضرت عمر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری رشتہ داریاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے داماد ہیں۔ حضرت عمر کی بیٹی تھی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، ام المؤمنین تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے کیا بنے؟ داماد۔ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور سکی نواسی حضرت عمر کے گھر میں، حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے گھر میں۔ تو اس رشتے کے اعتبار سے حضرت عمر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے داماد، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے داماد، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی داماد۔ نواسی کا خامد، نواسی کا خامد بھی تو داماد ہوتا ہے۔ یہ گہری رشتہ داریاں، اور یہ بی بی ام کلثوم حضور کی حیات طیبہ میں پیدا ہوئی۔ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو یہ سارے بچے حضرت علی کے جو بی بی فاطمہ سے تھے، 5 کے 5، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں پیدا ہوئے۔ اور یہ ام کلثوم بی بی حضرت عمر کے ہاں ایک عرصہ تک رہی۔ ان کا ایک واقعہ بھی کتابوں میں جہاں اور ہیں، ایک واقعہ اور بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک قاصد بھیجا تھا شاہ روم کے پاس۔ جی ملکی طور پہ قاصد بھیجا کرتے تھے دوسرے ممالک کے حکمرانوں کے پاس مختلف قسم کے پیغام دینے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے ایک قاصد بھیجا شاہ روم کے پاس۔ اس وقت روم فتح نہیں ہوا، رومی عیسائیوں کی حکومت تھی، اور روم کو اس زمانے میں سپر پاور کہا جاتا تھا۔ لیکن عمر کے دبدبے سے ان کے پاؤں میں زلزلہ آ چکا تھا، اور ان کی دیواریں ہل رہی تھی کہ کب عمر کے سپاہی آتے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے قاصد بھیجا۔ جب یہ قاصد جانے لگا تو اس بی بی ام کلثوم کو پتہ چلا کہ حضرت عمر کا قاصد شاہ روم کے دربار میں کوئی پیغام لے کر کے جا رہا ہے۔ سیدہ ام کلثوم نے اس قاصد کو کے پاس پیغام بھیجا کہ کچھ ٹھہر جاؤ، میں شاہ روم کی اہلیہ کے لیے کچھ ہدیہ دینا چاہتی ہوں، اس کو لے جانا۔ قاصد ٹھہر گیا۔ حضرت ام کلثوم نے ایسا کیا کہ 1 درہم کی خوشبو خریدی، 1 روپے کی 1 درہم کی خوشبو خرید کی۔ اس کی چھوٹی 2 شیشیاں ملی خوشبو،
50 درہم کی آدھے درہم کی ایک شیشی اور آدھے درہم کی دوسری شیشی، 2 چھوٹی چھوٹی خوشبو کی شیشیاں ملی۔ سیدہ ام کلثوم نے اس قاصد کو دی اور کہا کہ لے جاؤ شاہ روم کی اہلیہ کے ہاں یہ پہنچانا ہدیہ، اور کہنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی اہلیہ نے تمہیں ہدیے کے طور پہ یہ خوشبو دی ہے۔ قاصد نے ان شیشوں کو لیا، پہنچ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام شاہ روم کو دیا اور اس کی اہلیہ کے پاس خوشبو کی وہ 2 شیشیاں پہنچائیں۔ حضرت عمر جن کے نام سے کفر کانپتا تھا، حضرت عمر جن کے دبدبے سے کافروں کی نیندیں حرام تھی، ان کے گھر میں عمر کی اہلیہ کا ہدیہ جائے تو اندازہ خود ہی لگا لو کہ وہ کتنا خوش ہوئے ہوں گے، کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ خوشی سے قبول کیا اس کی اہلیہ نے، اور قاصد کو روک دیا کہ واپسی جب تک میں ہدیہ نہ دوں اس وقت تک تم نے جانا نہیں۔ انہیں موقع مل گیا، اس نے اپنے خاوند سے شاہ روم سے مشورہ کیا ہمیں ہدیہ میں کیا بھیجنا چاہیے، تو شاہ روم نے کہا کہ اس وقت عمر کی توپوں اور فوجوں کے رخ ہماری طرف ہیں، کوشش یہ کریں کہ بھاری سے بھاری مال سرمایہ اور رقم دے کر عمر کی اہلیہ کے پاس وہ ہدیہ بھیجیں تاکہ وہ خوش ہوں اور خوشی میں آ کر ہمارے متعلق حضرت عمر کو نرم کریں، حضرت عمر نرمی اختیار کریں۔ انہوں نے کیا کیا، 2 بڑی بڑی شیشیاں لی، بڑی بڑی بوتلیں، اور ان کو جواہر اور ہیروں سے بھرا۔ جواہر اور ہیرے اتنا قیمتی کہ وہ اربوں خربوں روپے کے، ان 2 شیشیوں کو ان جواہر سے بھر کر کے اس قاصد کے سپرد کیا اور کہا یہ لے جاؤ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی اہلیہ کے ہاں پیش کرنا اور کہنا کہ شاہ روم کی اہلیہ نے یہ ہدیہ دیا ہے۔ قاصد لے آئے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر وہ شیشیاں بھیج دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ اس بی بی ام کلثوم نے ان شیشیوں کو دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا، اور قاصدوں نے کہا جناب یہ آپ کے ہدیے کا عوض ہے، آپ نے جو ہدیہ بھیجا تھا نا شاہ روم کے ہاں اس کی اہلیہ کے ہاں، یہ اس ہدیے کا عوض ہے۔ سیدہ ام کلثوم نے قبول کر لیا۔ حضرت عمر گھر میں تشریف لائے رضی اللہ عنہ، جب آئے تو دیکھتے ہیں گھر میں 2 بڑی بڑی بوتلیں ہیروں اور جواہر سے بھری ہوئی ہیں، ایک ایک ہیرا پتہ ہے کتنا قیمتی اور کتنا وزنی ہے۔ دیکھا تو حیران کہ عمر درویش کے گھر میں اتنا بھاری قیمت کے ہیرے کیسے آئے۔ اپنی اہلیہ سے پوچھا یہ کہاں سے آئے، کس نے بھیجے؟ سیدہ ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی تھی، انہوں نے کہا جب آپ کا قاصد جا رہا تھا نا شاہ روم کے پاس تو میں نے ہدیہ بھیجا تھا شاہ روم کی اہلیہ کے پاس خوشبو کا، اسی کے عوض میں شاہ روم کی اہلیہ نے یہ ہیرے میرے پاس بھیجے۔ اچھا، حضرت عمر نے پوچھ لیا، کہا کچھ نہیں، بیوی نے کہہ دیا یہ میرے ہدیہ کا عوض ہے، میرا ہے۔ حضرت عمر چپ کر گئے، خاموش ہوئے، اپنے گھر سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی سے فرمایا کہ علی میرے گھر میں جانا، بچے آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ مسئلہ میں نہیں بتلاتا، میں بتلاؤں تو شاید میری اہلیہ کو تکلیف ہو یا وہ پریشان ہوں۔ علی والد محترم ہے، باپ جو بات کہے گا تو یقیناً وہ تسلیم بھی کریں گی اور خوشی سے عمل بھی ہوگا، اور ابھی بوتلیں بھی سامنے رکھی ہیں، علی دیکھے گا تو پوچھے گا اور مسئلہ فوراً بتلا دے گا۔ علی اور مرتضیٰ آپ اپنے میرے گھر جائیں، کافی عرصہ ہو گیا آپ تشریف نہیں لے گئے، بچے اداس ہیں، آپ جائیں، وہ انتظار بیٹھیں۔
حضرت علی المرسا چلے گئے، پہنچ گئے گھر. جو ہی دروازے کے اندر گئے تو پہلی نگاہ کون کو شیشوں پہ پڑی جو جواہر سے بھری ہوئی تھی. سلام کلام ہوا، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، تشریف فرما ہوئے. بیٹھتے ہی پوچھا بیٹا یہ شیشیاں کہاں سے آئیں؟ ان میں کیا ہے؟ ابو ہیرے ہیں. اچھا اتنا بڑی 2 بوتلیں ہیروں سے بھری ہوئی ہیں؟ جی ہاں. تو میں جانتا ہوں ایک ایک ہیرا کتنا قیمتی اور کتنا بھاری مالیت کا ہے. اس کو تو بادشاہ بھی خرید کرنے سے قاصر ہوتے ہیں ایسی چیزوں کو، اور آپ کے ہاں کیسے یہ آئی؟ ابو یہ میرے ہدیے کا عوض ہے. کیسے؟ شاہ روم کے پاس قاصد جا رہا تھا امیر المومنین کا، تو میں نے 1 درہم کی 2 شیشیاں خوشبو کی لی اور میں نے اس کو دی. میں نے کہا جاؤ یہ شاہ روم کی اہلیہ کو جا کر کے دے دینا اور کہنا کہ امیر المومنین کی طرف سے ہدیہ ہے، امیر المومنین کی اہلیہ کی طرف سے ہدیہ ہے. ہمارے قاصد نے وہاں پہ ہدیہ پہنچایا تو انہوں نے میرے ہدیے کے جواب میں یہ ہیروں کی بڑی بڑی 2 شیشیاں بھیجی ہیں، یہ میری ہیں. اچھا بیٹا آپ کی ہیں؟ جی ہاں. بیٹا آپ نے کتنا کی لی تھی، کتنے پیسوں کی لی تھی خوشبو؟ ابو 1 درہم کی لی تھی. اور میں جب اس کو فروخت کرنا تو تمہارے لیے صرف 1 درہم حلال ہے. کتنا؟ 1 درہم حلال ہے، 1 درہم تمہارا ہوگا. بقیہ سارے کے سارے پیسے جو ہوں گے وہ بیت المال کے ہیں، سرکاری خزانے میں مسلمانوں کے ہیں. ابو کیسے؟ ہدیہ میں نے بھیجا اور ان جواہرات کے حقدار مسلمان بن گئے، غریب کیوں؟ بیٹا تو کسی اور کی اہلیہ ہوتی پھر تو خوشبو کی شیشی اہل شاہ روم کی گھر والی کے پاس بھیجتی، پھر میں دیکھتا کہ تیرا ہدیہ قبول بھی ہوتا یا نہ، وہ لیفٹ بھی کراتے یا نہ.